لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم الہمنا رشدنا وعائدنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارا موضوع چل رہا تھا سیرت طیبہ کے اندر. ہم اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے کہ یہود و نصارہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت سے واقف تھے. یہ ہمارا موضوع تھا. ٹھیک. تورات اور انجیل دونوں کتابوں میں اللہ پروردگار نے پیغمبر علیہ السلام کی بابت صفات بیان کر دی تھی. سورہ اعراف میں اللہ کا فرمان ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ٹھیک ہے. تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا نبی الامی. اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نبی تھے. امی. امی کا مطلب پہلے بھی میں آپ کو کئی کلاسوں میں اس بات کو بتا چکا ہوں, آج پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. امی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ان پڑھ, اس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب اس لفظ کا اطلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہ ہو, جس کو خود اللہ پروردگار نے سکھایا ہو. ٹھیک ہے. آپ پڑھتے تھے. کس نے سکھایا آپ کو؟ اللہ رب. نبی تھے, الامی تھے. وحی ملنے سے پہلے آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا, اس میں بھی حکمت تھی. کیونکہ باوجود اس کے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, مشرکین مکہ آپ پر یہ الزام دھرتے تھے کہ آپ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں اور ہمیں سنا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. انما یعلمہ بشر, قرآن کہہ رہا ہے اس کا بشر میں سے کوئی استاد ہے جس سے یہ لیسن لیتا ہے اور ہمیں آ کر پڑھا کے چلا جاتا ہے. اعوذ باللہ. یہ حکمت تھی. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ان کے اس الزام میں اور مضبوطی آ جاتی. ایک وہ شخص جو 40 سال تمہارے اندر رہا اور تم جانتے ہو اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب میرا معجزہ جو ہے وہ کلام الہی ہے, قرآن مجید ہے, اور یہ مجھے اللہ نے دیا ہے,
اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس کلام جیسا کلام تم سارے عرب مل کر بھی ایک سورہ ایک آیت نہیں لا سکتے جیسی. ٹھیک ہے، میں اللہ کا سچا رسول، پوری زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، کبھی بھی نہیں کہا. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین. بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہو اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، نزلہ علی قلبک باذن اللہ وغیرہ. تو تورات و زبور کے اندر، تورات و انجیل کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ تھا. بلکہ اگر آپ سورہ صف پارہ نمبر 28، سورۃ الصف پارہ نمبر 28 پڑھیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، جو عیسائیوں کے یا یہودیوں کے بظاہر وہ عیسائیوں کے رسول ہیں، لیکن وہ اصل میں بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے، نبوت پیغمبر علیہ السلام سے پہلے آخری نبی جس کو نبوت ملی ہے وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. پھر تقریباً 575 76 پونے 600 سال کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. تو جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے متعلق اپنی قوم سے جو خطاب کیا، پروردگار نے اس کا ذکر سورۃ الصف میں کیا ہے. یا بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. او بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، مجھے اللہ نے تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہے. مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے تورات سلام اللہ علیہ، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. ایک ومبشرا برسول، میں ایک رسول کی بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الصف پارہ 28 پہلا رکوع جا کر پڑھو. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود و نصارہ کے پاس اللہ کی طرف سے واضح آیات قرآن لے کر آئے تو انہوں نے کہا تم رسول نہیں ہو، جو تم پیش کر رہے ہو یہ واضح جادو ہے. اللہ اکبر. آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا، لوگو میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بیت اللہ کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اٹھا رہے تھے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آخر میں جا کر سیکنڈ لاسٹ پیج کھول کے پڑھو جا کر، پہلا پارہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ دعا تھی. پھر دعا کی ربنا تقبل منا، پروردگار یہ چھوٹی سی کوشش ہے جو تیرا گھر بنایا ہے تیری توفیق کے ساتھ، ہم باپ اور بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. ایک بات، ربنا وجعلنا مسلمین لک، میں ابراہیم اور یہ میرا بیٹا اسماعیل ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے ایک ایسی جماعت تیار کر جو تیری فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، مناسک حج کے طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہم پہ مہربان ہو جا، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ یہاں کے رہنے والوں کے اندر ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. وہ رسول، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہو، وہ ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے. ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا.
آپ کا کیا کام ہے؟ سننا اور پھر ان کو سنانا جن تک نہیں پہنچا. اس نبی کا کام یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، زندگی کے گر سکھائے، ان کو زندگی کے ہنر سکھائے، انہیں ان کے زندگی کے مقاصد سے آگاہ کرے، انہیں بتائے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تمہیں کیوں بنایا ہے، تم نے یہاں کے بعد کہاں جانا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ کرنا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف، آپ کے کام، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کو جو منصب دے کر بھیجا، اس منصب سے جو سوٹ کرنے والے کام اللہ نے بیان کیے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آپ کے گھروں کے اندر گارڈن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لان ہوتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر. اس کا ایک مالی رکھا ہوتا ہے آپ نے. وہ مالی کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر آپ کے جو گارڈن کو، اس باغ کو، باغیچے کو سنوارتا ہے. اس کے جو بھی درخت ادھر ادھر ہوتے ہیں اس کو کاٹ کے بالکل ایک لائن میں لے کے آتا ہے. جو آپ نے کیاریاں بنائی ہوتی ہیں اس کے اندر جو سبزیاں یا مختلف چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اس میں سے جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کو نکال کے باہر پھینکتا ہے، خالص چیز کو رہنے دیتا ہے. اس تمام عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے، تنقیہ کہا جاتا ہے، صفائی اور ستھرائی کہا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب ان کی زندگی کے اندر سے رسم و رواج، شرک و بدعات، ظلمات اور تاریکیاں، وہ تمام کام جو ایک انسان کے منصب کے خلاف ہیں، وہ تمام اعمال جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کو زندگی سے ختم کر دے. اس کو بولتے ہیں تزکیہ کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ. جس طرح آپ کے پاس کوئی بندہ 20 دن، 2 سال، 5 سال، 8 سال کام کرتا ہے، اب وہ آپ سے کام چھوڑتا ہے نا، آپ کو بولتا ہے مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دو. دیتے ہو نا؟ یہ تزکیہ دے رہے ہوتے ہو آپ اس کا. تو اب وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب اور حکمت والا ہے. یہ دعائیں کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں سال پہلے دعائیں کی، ٹھیک ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ابراہیم نے کب دعا کی اور کب قبول ہو رہی ہے؟ کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں اسماعیل علیہ السلام، کہاں پورا شجرہ نسب چلتے 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 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا، ہماری اولادیں دیکھیں گی انشاءاللہ. ایسا ہی محنت تو کرنی ہے. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ میں اور آپ اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ مجھے اور آپ کو رزلٹ اور نتیجہ نظر آئے. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگوں مجھے یہ بتاؤ. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میری ہتھیلی میں رکھ دیا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. زوالی الارض، اللہ نے زمین کو میرے سامنے سکیڑ کے رکھ دیا. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. اس کو ادھر کر دے، اس کو ادھر کر دے. وہ بنی اسرائیل کے قاتل کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 99 قتل کیے، 100 قتل ہو گئے اس سے، اور وہ توبہ کے لیے نکلا، اور جس طرف وہ جا رہا ہے ادھر زمین زیادہ ہے، جہاں سے نکلا تھا وہاں زمین تھوڑی ہے. ابھی اس نے کم سفر کیا تھا، زیادہ سفر کرنا ہے. موت آ گئی، موت آ گئی، فرشتہ آ گیا. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب والے بولتے ہیں یہ قاتل حملے کر جائیں گے، رحمت والے بولتے ہیں نہیں یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا، ہم لے کر جائیں گے. اب کیا کریں؟ اللہ نے کہا زمین کو ناپ لو، اس نے کتنا سفر کیا ہے، کتنا باقی ہے. اگر توبہ کے لیے جب نکلا تھا اس کا سفر زیادہ ہو چکا ہو اور جہاں اس نے پہنچنا ہے وہاں سفر کم رہ گیا ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. بات سمجھ آئے گی؟ اور اگر اس نے سفر تھوڑا کیا ہے، ابھی باقی زیادہ سفر ہے، تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے حکم دیا زمین کو سکڑ جا. اللہ اکبر. وہ تو علی کل شیء قدیر. زمین سکڑ گئی. کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتے لے کر چلے گئے. تو اس زمین پر قادر کون ہے؟ اللہ. مخلوق ہے نا اس کی. تو اللہ نے زمین کو میرے سامنے سکیڑ کے رکھ دیا، میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھے. اللہ اکبر.
فرأیت مشارقها و مغاربها، میری امت وہاں وہاں تک پہنچے گی، یہ اسلام کا جھنڈا وہاں وہاں گڑے گا، یاد رکھو، اسلام کا جھنڈا وہاں وہاں تک لہرایا جائے گا جہاں جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کیا آپ نے ہم بولتے نا ہمیں رزلٹ چاہیے، ہمیں نتیجہ چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ بشارت دے کر گئے؟ خدال مار رہے کہاں؟ خیبر خندق کے مقام پر بہت بڑا پہاڑ آ گیا نیچے کھودتے کھودتے۔ اللہ کے پیغمبر کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہوتا ہے نا، کھودتے کھودتے آ جاتے۔ یہاں تو نہیں ہے، آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، آپ کشمیر میں چلے جاؤ، KPK میں چلے جاؤ، کوئی مر گیا، اس کی قبر کھودتے ہیں، بس اوقات قبر کھودتے ہیں، نیچے پتھر آ جاتا ہے، آپ یقین کریں، پھر اس کو ادھر سے ہٹنا پڑتا ہے، دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، بس اوقات 2-3 دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، بس اوقات اس پتھر کو بلاسٹ کرنا ہوتا ہے جا کر اندر۔ تو خندق کھود رہے، چونکہ مکہ ہو مدینہ ہو یہ ٹوٹلی پہاڑی علاقہ ہے نا، اب جاتے ہیں نا احد پہاڑ دیکھو مدینہ کے اندر، پہاڑی پہاڑ، آپ کو پہاڑی ملے، یہ ارض الجبال ہے، پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، وہ پہاڑ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھدال دی، فرمایا مجھے تو وہ کھدال اس کے اوپر ماری، فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، خیبر تباہ و برباد ہو گیا، اللہ اکبر۔ پھر کھدال ماری، اللہ اکبر کہہ کر مجھے روم اور فارس کی کنجیاں تھما دی گئی ہیں، اللہ اکبر۔ بس تیسرا مارنے کی نوبت نہیں آئی، وہ پتھر ریت بن گیا تھا، اللہ اکبر، چور چور ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ ہے کس کا؟ یہ اس ہستی کا جس کی ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ بشارت دے کر گئے تھے، فارکاسٹ پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ روم تباہ ہو جائے گا، ایران ختم ہو جائے گا، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ یہ سب کس کے دور میں ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا، رومن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی، ایسا ہی ہے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں رومن امپائر تباہ کر دیا گیا، وہ پرشین ایرانی تباہ کر دیے گئے، ایسا ہی اللہ اکبر۔ اور بیت المقدس کی چابیاں کس کو ملی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سب بشارتیں دے کر گئے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ دعائیں کریں اور وہ قبول ہو جائیں، ہماری زندگی میں قبول ہو جائیں، اس کے اثرات ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی نا انشاءاللہ، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کیا خوشی کا مقام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ دیکھو کہاں ابراہیم، کہاں ان کی نسل سے پوتا پڑ پوتا پڑ پوتا آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معراج کی رات ملے جا کر ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ اکبر۔ ہر نبی نے کہا اور میرے بھائی اہلاً و سہلاً مرحبا، موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا، یوسف نے بھی کہا، ادریس نے بھی کہا، ہارون نے بھی کہا سلام اللہ علیہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہے، فرمایا میرے پیارے سے بچے، میرے پیارے سے بیٹے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا اٹھ جائے، الحمدللہ روز قیامت ملاقات تو ہونی ہے نا۔ تو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اللہ اکبر، میں دعائے خلیل ہوں، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا آپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہو، آپ جتنی بھی دعائیں کر رہے ہو نماز کے بعد، قبولیت کے ٹائم، کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے، دعا کی قبولیت جو ہے وہ 3 طرح سے ہے۔ کتنی طرح سے ہے؟ 3 طرح سے۔ آپ کی دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یاد رکھو، اس کو پلے باندھ۔ نمبر 1، آپ نے دعا کی اور آپ کی اتنی خوبصورت دعا تھی، اللہ نے کہا اس دعا کو میں اپنے بندے کو دنیا میں عطا نہیں کروں گا، یہ آخرت میں دوں گا اس کو۔ اللہ نے اس دعا کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذخیرہ کر دیا۔ اور اگر کتاب و سنت کے مزاج کو دیکھا جائے،
بنی آدم کی کم از کم 30% دعائیں جو دنیا میں قبول ہوتی ہیں 70% آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے روز جب بندہ بارگاہ الہی میں پہنچے گا اور اللہ کہے گا یہ میں نے تیرا یہ دعاؤں کا ذخیرہ میں نے تیرا اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، جو دنیا میں تو نے مانگا ہے یہ تجھے ہم عطا کرتے ہیں. ہم مانگتے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسا ہی ہے نا. اللہ عذاب قبر سے بچا، اللہ جنت عطا فرما، جہنم سے بچا، اپنے نبی کا دیدار فرما قیامت کے روز، حوض کوثر نصیب فرما، اپنا دیدار، یہ سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو فرمایا کہ جب قیامت کے روز اس کو اس کے دعاؤں کا ذخیرہ دکھایا جائے گا، بندہ کہے گا اللہ تو نے میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا کیوں قبول کی؟ ساری کی ساری دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کر دیا؟ انسان ہے نا، نہ آگے سے گزرنے دیتا ہے نہ پیچھے سے گزرنے دیتا ہے، کیا کرے؟ یہ پہلا طریقہ، آپ کی دعا آخرت میں ذخیرہ ہو گئی. نمبر دو، انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آنے والا تھا، وہ دعا اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. اس پر مشہور حدیث ہے الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، بدل دیتی ہے. آ گیا سامنے کھڑی ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسرا، آپ نے دعا کی، آپ کو نظر آ گیا میں نے دعا کی ہے، میری دعا قبول ہو گئی، آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے. کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. اب میں اور آپ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ قبول نہیں کر رہا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے اس دعا کے عوض کتنے دکھ، پریشانی، مصیبت ہماری زندگی سے دور کر دیے ہوں، جو آنے والے تھے اس دعا نے اللہ رب العالمین کے فضل سے نہیں آنے دی. دعا بہت کرو. آپ نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو اللہ پروردگار اس کی دعا کو فوراً قبول کرے، فوراً قبول کرے. اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے ایام میں کثرت سے دعائیں کرے. جان، مال، اہل، عیال، کاروبار، تجارت سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، عافیت ہے، لیکن وہ جھکا ہوا اللہ کے سامنے دعاؤں پہ دعائیں کیا جا رہا ہے، تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، صدقے اور خیرات کر کچھ نہیں ہے اس کو، لیکن پھر بھی کر رہا. آپ نے فرمایا جس نے خوشحالی کے ایام میں یہ عمل کیے، جب اس پر دکھ، مصیبت اور پریشانی آئے گی اللہ اس کو بنا مانگے عطا کرے گا، بغیر دعا کے دے گا انشاءاللہ. اور ان مشکلات میں جب وہ دعا کرے گا اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. ہم الٹا کرتے ہیں نا، ہم جب خوشحال ہوتے ہیں بغاوت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب ہماری زندگی میں دکھ، مصیبت، پریشانی آتی ہے فذو دعاء عرید، پھر ہم نے ہاتھ کو نیچے گراتے ہی نہیں ہے نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان ہے یہ، مسلمان ایسا نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے جی. اللہ اکبر. کیا فرمایا جی؟ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں ایک، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، جو کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ خوشخبری دے کر گئے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں بنی اسرائیل ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں. بشارت دینے والا بن کے، مبشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں. میری ماں نے میرے متعلق خواب دیکھا تھا، اور ہر نبی کی ماں خواب دیکھتی ہے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ نے بھی خواب دیکھا. آپ نے یہود سے پوچھا، اور یہود کی جماعت بتاؤ تمہاری تورات کے اندر اللہ نے میرا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا؟ سبحان اللہ. نے کہا اللہ کے پیغمبر بالکل کیا ہوا ہے. میرا کیا تذکرہ ہے تورات کے اندر؟ فرمایا نبی الامی جی، نبی الامی. اور اس کی کیفیت یہ ہے جب وہ سوتا ہے، جب وہ سوتا ہے اس کی آنکھ سوتی ہے اور اس کا دل جاگتا ہے. آنکھ اس کی سوتی ہے، دل اس کا. یہ کس کا معجزہ ہے؟ محمد الرسول اللہ. آپ نے خود فرمایا نا میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے. یاد رکھو
آپ کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ تو یہود و نصارہ آپ کی رسالت کو جانتے تھے، واقف تھے، بلکہ دنیا بھر سے مائیگریٹ اور ہجرت کر کے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر بسے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور یہودی عالم ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا محمد رسول اللہ مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں تو وہ اپنے کھیتوں کے اندر پھل توڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کو پتہ چلا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، 2-3 سوال پوچھے۔ کہا ہم آپ سے 2-3 سوال پوچھیں گے، ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لمبی حدیث، آپ نے ہر سوال کا جواب دیا۔ عبداللہ ابن سلام چونکہ عالم تھے، عالم ہوتا ہے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اللہ کے رسول ہو۔ آپ کے اندر ہم نے وہ تمام صفات پائی ہیں جو ہم نے اپنی تورات اور انجیل کے اندر پائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں یہود کی ایک جماعت آ گئی۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے، میں کہیں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، آپ ان سے میرے متعلق رائے لیجئے گا۔ یہود کی جب جماعت آئی، آپ نے یہود سے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ نے کہا وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر وہ میری رسالت کو تسلیم کر لے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے کہ عبداللہ ابن سلام ایسا ہو کہ وہ آپ کی رسالت کو تسلیم کر لے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام نمودار ہوئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا یہ ہم میں سے سب سے گھٹیا انسان ہے، فنعوذ باللہ من ذالک، بدترین انسان ہے، بدترین باپ کا بیٹا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ یہود کی جماعت آئی رسول کائنات کے پاس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال آپ سے کریں گے، اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے ہم آپ کی رسالت کو مان لیں۔ ابو القاسم یاد رکھنا ان سوالوں کے جواب نبی برحق کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا وعدہ کرو اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب ٹھیک دے دوں کیا تم میری رسالت کو مانو گے؟ انہوں نے کہا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے سوال پوچھا، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا۔ جواب دینے کا انداز یہ تھا میں اس ذات کی قسم اٹھا کر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جس ذات نے موسیٰ پر تورات نازل کی ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، لمبی حدیث ہے، صرف مختصر کر بتاؤ کیا جواب ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ابو القاسم جواب ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے ان کو جواب ٹھیک دے دیا۔ دوسرا سوال، اللہ کے پیغمبر نے پھر اسی انداز میں کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پہ تورات نازل کی ہے، اس کا جواب یہ ہے، بتاؤ ٹھیک ہے؟ ابو القاسم جواب ٹھیک ہے، اللہ گواہ رہنا۔ تیسرا سوال بھی ایسا ہوا، بولا ایک سوال ہم نے اور کرنا ہے، ایک سوال اور کرنا، 3 تو جواب دے لیے، اس سوال کے جواب پر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اکٹھے چلتے ہیں یا ہماری راہیں جدا ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا پوچھو۔ نے کہا یہ بتاؤ فرشتوں میں سے آپ کا ولی کون ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر نازل ہوتا ہے؟ نے کہا جبریل سلام اللہ علیہ، جس نے موسیٰ پہ تورات نازل کی، جس نے داؤد کو زبور عطا کی، جس نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی، مجھ پہ قرآن نازل کیا۔ نے کہا محمد ابو القاسم سوری، ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں؟ وجہ؟ فرمایا جبریل ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ آپ پر وحی لے کر نازل ہوتا تو ہمیں آپ کی رسالت کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس نے ہم پر عذاب نازل کیے، اس نے ہماری قوموں کو تباہ کیا، اس لیے ہم جبریل کی وجہ سے آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بدبختوں نے بھاگے ہیں نا، اصل میں ماننا نہیں تھا۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں یہ آیت موجود ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ
نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ دو آیتیں اے پیغمبر ان سے کہو قل من کان عدوا لجبریل، تم جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل نے تو اللہ کے حکم اور اذن کے بعد اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا ہے. جبریل نے اپنی مرضی تو نہیں کی. کیا فرشتہ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا ضمناً بات، فرشتہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا اما تزورنا اکثر مما تزورنا، جبریل آپ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے؟ کبھی آتے ہو پھر رک جاتے ہو، پھر آتے ہو پھر رک جاتے ہو. ہمارے پاس زیادہ آیا کرو. کیونکہ جبریل جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی. بخاری کی روایت ہے رمضان کی ہر رات میں جبریل آتے تھے. جبریل کے آنے سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ تیار ہو کر خوشبو لگا کر اللہ اکبر آپ کے استقبال کے لیے تیار ہوتے تھے اور اللہ کے راستے میں ایسے صدقہ اور خیرات کرتے تھے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی آمد جب ہوتی تھی حدیث کے الفاظ ہیں یوں لگتا تھا صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا دیا. جیسے طوفانی ہوا چل پڑی ہو، جیسے طوفانی ہوا چلتی ہے سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، اس انداز میں رسول کائنات کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے. اما تزورنا اکثر مما تزورنا، آپ ہمارے پاس زیادہ آیا کرو. کہا اللہ کے پیغمبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کے پاس اپنی مرضی سے آتے ہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک، سورۃ مریم پارہ نمبر 16. ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر اپنے پروں کو ہلا تک نہیں سکتے. آپ کے پاس آنا تو بہت دور کی بات. اللہ اکبر، اللہ کا حکم نہ ہو ہم حرکت نہیں کر سکتے. سمجھ آگی بات؟ تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، جبریل سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے آپ کے دل پر اس قرآن کو اللہ کے اذن کے ساتھ اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن زبور تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے. وہدن، یہ ہدایت ہے. وبشریٰ، اور یہ بشارت ہے. للمؤمنین، اہل ایمان والوں کے لیے. اللہ اکبر، اہل ایمان کے لیے. آگے کہا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا دشمن، ورسلہ، اس کے رسولوں کا دشمن، وجبریل، جبریل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، وہ سن لے فإن اللہ عدو للکافرین، وہ کافر ہے. اس کافر کا دشمن کون؟ اللہ رب العالمین. یہ یہود و نصارہ اللہ کے پیغمبر کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں مانا؟ حسد، کہ اللہ پروردگار نے اولاد اسحاق سے نبی کیوں نہیں بنایا، اولاد اسماعیل سے کیوں بنا دیا؟ بس اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید شاہد ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے. ماں باپ کبھی اپنی اولاد کو بھول نہیں سکتے. 20 سال 30 سال پرانا بچہ فوت ہو، جب اس کی یاد آتی ہے آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے. اس وجہ سے اللہ نے مثال دی. پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہود ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو جانتے. پھر مانا کیوں نہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان یہود میں سے ایک گروہ جو علماء ہیں، جو عالم جو جانتے ہیں، وہ جان بوجھ کے حق کو چھپا رہے ہیں. اللہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے ان پر حق کھل چکا تھا. یہی اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ محمد ہے، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تلاش کے لیے ہم دنیا بھر سے گھوم گھما کر پھر آ کر تحقیق و تفتیش کے بعد مدینہ میں آ کر بیٹھے. مدینہ میں بڑے ان کے وہ تھے، قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، جن کے خلاف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پہ، حدیبیہ
مکہ میں آپ نے جو مکہ والوں کے ساتھ عہد کیا تھا، 10 سال کی جنگ بندی کر کے آئے تھے، واپسی پہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ خیبر کو فتح کیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی خوشی ہوئی تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے جی، جو فاتح خیبر ہیں، بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر کے مدینہ پہنچے، تھوڑا ہی سا فاصلہ ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ مدینہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، خون کی بڑی محبت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ آج تو ہمارے ہاں رشتہ داروں کے ہم نے گلے گھونٹ کے رکھ دیے نا۔ خدا را رشتوں اور ناتوں کا بڑا خیال رکھنا۔ آپ کے بھائی بہنیں، پھوپھی، خالہ، آپ کے کزن، آپ کے تایا کے بچے، چچا کے بچے، یہ رشتے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں۔ تسامح، عفو، درگزر، اگنور، ہر چیز کو غور سے نہیں دیکھا جاتا، ہر چیز کی باریکی میں نہیں جایا جاتا۔ کہتے ہیں اگر آپ کو رشتے نبھانے ہیں نا تو آپ کو اندھا اور بہرا ہونا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 4 روزہ زندگی ہے۔ آپ خیبر سے واپس آئے، آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمان کون تھے؟ آئے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، جو علی کے بھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے کزن، ابو طالب کا بیٹا جعفر بن ابی طالب، علی، عقیل، جعفر بھائی تھے نا۔ اور کون تھے؟ ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس۔ یہ کہاں تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی، مکہ سے حبشہ، وہاں ٹک کے یہ لوگ کافی عرصہ رہے، یہاں تک کہ رسول کائنات مدینہ چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں آپ نے 6 سال گزارے، غزوہ خیبر سن 6 ہجری کو ہوئی ہے۔ 6 سال کے بعد یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس اور ان کے بچے تھے عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، یہ نام ہیں بڑے بڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، دیکھا ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کا بیان سنو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آج 2 خوشیاں عطا کی ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2۔ ایک تو اللہ نے مجھے خیبر فتح کر کے دے دیا ہے، اور دوسرا میں آج جعفر طیار کو دیکھ رہا ہوں، میرے گھر مہمان آئے ہیں، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میں اس خوشی کو مناؤں یا اس خوشی کو مناؤں۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں یا خیبر کے اندر یہودیوں کی فتح جو میں نے ان کو کیا اللہ کے حکم سے، اس کی خوشی مناؤں۔ دیکھا زیادہ ہیں رشتے اور ناتے۔ ایک لمبے عرصے سے آپ کے پاس آپ کا مہمان آئے، آپ اس کے سامنے ایسے بیان دو، اس کا دل کہاں ہوگا؟ رشتے اور ناتوں کو نبھاؤ۔ تو یہودی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، چاہتا ہوں آپ کی خواہش، میں چاہتا ہوں عرب کی سرزمین کو سے پاک کر دوں، سلمان کے علاوہ کسی کو رہنے نہ، لا عدو الا مسلمہ، علاوہ میں اس کو کسی کو یہاں نہ، اس کی آپ کی اس خواہش کی عمر بن خطاب خدا کی خیبر سے بھی نکال دیا، نکلو یہاں کی سرزمین پر تمہارے قدم میں ٹک رہے۔ الفاظ آپ کی خواہش عرب کو یہود و نصارہ کرو، خرج الیہود من جزیر، عرب کی سرزمین آؤ، ان کو تسلیم، آج ان کو پرسنالٹی دے رہے ہیں، ہم ان کو، آج ہم ان کے ساتھ مل کر مسلمان کس منہ انا فرتکم علی الحق پڑھ رہے ہیں ہم، او میری امت کے لوگوں، میں سر پر تمہارا انتظار کروں گا، لا تسودوا وجہ کے لوگوں، قیامت کے روز مجھے میں شرمندہ مت کرنا۔ اللہ اکبر، کہ امتی ہے، انا فرتکم، میں حوض کوثر پر انتظار کروں گا، اور آنا پلاؤں گا تجھے، اور ایسا پلاؤں گا، ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر 50,000
کہ مڑ کے پیاس نہیں آئے گی تمہارے، اس میں رکھو۔ حاصل کرنے کے لیے تمہیں گردن بھی کٹوانی کم ہے، کیا کر رہے صرف تم تو رکھو۔ سورہ قاتل الذین، اللہ اکبر، لڑو ان کے خلاف، قاتلوہم یعذبہم اللہ، قاتلوہم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہیں ان اور عذاب بنا کے نہ امت کو، دین کو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یخزہم، اللہ تمہارے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، لڑ کہتا ہے میری مدد تمہاری منتظر ہے، پہنچو میں اتاروں، فصدور ویشفی صدور قوم، تم ان کو مارو گے کہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اللہ کی قسم، کیا کر رہے ہم ہنسے تم ان تترکو، تم نے کیا سمجھا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ الذین جاہدوا منکم، تو اللہ نے تمہارا امتحان ہی نہیں لیا، ہم کے لڑنے والے کون سے ہیں، وَلَمَّا الذین جاہدوا منکم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، ابھی اللہ نے دیکھنا ہے تمہیں اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہمدردیاں کتنی ہیں، تم کس کو دلی دوست سمجھتے، تمہارے دل کن کے دلوں کے ساتھ دھڑ، تمہارے زندگی کے مقصد کیا، اللہ رسول سے تمہیں کتنی محبت ہے، واللہ خبیر بما تعملون، مسلمانوں اللہ ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ محمد، قرآن نے محمد بیان کیا ایک مقام پر، 5 مقام پر پیغمبر کا نام آیا، 4 پہ محمد اور 1 پہ احمد، میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ محمد، کیا نام ہے؟ سورہ محمد، جب بھی بات آتی ہے ہم بولتے وما الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو جہان رحمت بنا کر بھیجا ہے، دیتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتے ہیں، یہی بات 10 ریاستیں ہم نے کھو دی، 10، عراق، فلسطین، لیبیا، یمن، افغانستان، رشیا کی ریاستیں امن کا درس دے رہے ہیں ابھی تک۔ زندگی کے اندر ایک کیا ہے، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ حج، اور آپ نے زندگی کے اندر دشمن کے خلاف 27 غزوات کیے، کتنے سالوں میں؟ کتنے سالوں میں ایوریج لگاؤ؟ 22 وہ ہیں جس میں آپ نے خود صلاۃ والسلام نے 10 سالوں میں 6 غزوات کروائے، کتنے لگاؤ؟ 10 کو سمجھ آ جائے گی آپ کو، تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد ایک جنگ، اور مجھے آپ کو کیسے جنگ سے آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے، سے اکانومی تباہ ہوتی، امریکہ کب سے دنیا مٹ چکا ہوتا، جب سے بنا جنگیں کر رہا ہے، اسے اگر ملک تباہ ہوتے اسرائیل کب کا تباہ ہو جب جنگ کر رہا ہے۔ ہمارے اندر ہماری سوچ ہے، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، کیا حاجی صاحب نیک بار اٹھا کے نکلتا، ہم اس کو دہشت گرد، کیا ہماری مینٹیلٹی ہے یار، تو جس عمل کو کیا جس نے 27 مرتبہ، اس کا کیا بولو گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ پیغمبر کی بات آتی ہے رحمت اللہ، سورہ محمد پڑھیے جا کر، پہلا سورہ محمد، پہلا رکوع، آیت سنو، آیت سنو، یہ وہ آیت ہے
میں امریکہ اور دنیا کے اعتراض کیا تھا قرآن سے اس آیت کو نکالو، سکھاتی ہے. آیت کو سنو. فَإِذَا لَقِي كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سورہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں میں یہ اللہ کے دشمن تمہارے ہاتھ لگیں، قسم ان کی گردنیں اڑا دو. الرقاب حتی اذا اسخنتم، یہاں تک یہود و نصارہ اور کفار سے اللہ کی زمین کو رنگ دو، خون کی ندیاں بہا دو. اسخنتم، کسی عالم سے جا کر پوچھو کیا یہ ترجمہ ہے یا نہیں. حتی اذا، یہاں تک کہ تم ان کے خون سے اللہ کی زمین. اس کے بعد کیا کرو؟ فشد الوثاق، باقی بچ جائے نا میں باندھ دو، جیلوں کو ان کو. حتی تضع اوزارہا اما منن بعد و، جب ان کو گرفتار کر لو یا تو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا لو اور ان کو چھوڑ دو، لیکن چھوڑنا. حتی تضع الحرب، یہاں تک کہ تمہیں نہ دے دیں کہ ہم جنگ سے تو اور ہم اپنے اسلحہ کی سب کو بند کر رہے ہیں. حتی تضع اوزارہا، یہاں تک کہ یہ جنگ دیں اور ہتھیار پھینک دیں. بات سمجھ آ گئی؟ نوح کو تباہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. قوم سمود کو کیا، قوم ابراہیم کو کیا، قوم شعیب کو کیا. اللہ ان کو کیوں نہیں تباہ کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. شاء اللہ لن تصر، اللہ کہتا اگر میں تو میں ان کو فارس انتقام لے سکتا تھا، میں لے سکتا ہوں، میں اسے مٹا سکتا ہوں. اللہ تو ولیکن لیبلو بعضکم، مجھے یہ دیکھنا ہے تم کلمہ جس کا اس سے تمہیں کتنی وفا ہے. اللہ کی قسم، یہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم کلمہ کے اسلام سے کتنا لائل ہو، کتنے وفادار ہو تم. والذین قتلوا فی سبیل اللہ لن یضل اعمالہم، شہداء اللہ کی قسم رب کا قرآن کے ان کے اعمال کو کبھی برباد نہیں کٹ گئے. اعمال کو رائے گا نہیں کرے گا. اللہ ان کی رہنمائی کرے گا. احبالہم، اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کرے گا. ادخلہم الجنہ، اللہ ان کو ایسی جنت دے گا. عرفہا لہم، جس کو اس پر مسلم کی روایت سنیں، پیغمبر علیہ السلام شہید جو اللہ کے راستے میں اس کی روح بعد میں قبض کی جاتی، اس کے خون کا پر بعد میں ٹپکتا ہے. پہلے اللہ اس کو اس کی جد اور مقام دکھا دیتا ہے. اللہ دنیا میں. اور اس ذات کی قسم جس کی اللہ کی قسم، شہید جنت والا گھر اپنے دنیا والے گھر سے زیادہ والا ہے. اللہ اکبر. وہ تو کبھی ان کے اعمال رائے گاہ نہیں ہو گئے. میرا قاری اشتیاق کا امتحان ہے. اللہ کے تصر منہم، یہ 3-4 آیتیں سورہ محمد کے اندر. اگر اللہ چاہتا نمٹ، لیکن اللہ نے یہ دیکھنا ہے نا تم صرف روٹی یا کچھ کام بھی کر رہے ہو. بات کرتے ہو یار. اور اس بچے سے زیادہ محبت ہوتی جو کماؤ پتر ہوتا. کرتے ماں باپ یا نہیں کرتے؟ پھر کلمہ پڑھتے ہو اللہ علیہ وسلم اور وفاد کے ساتھ. کلمہ پڑھ کر جھکتے ہو جا کر کوفہ میں. کلمہ پڑھتے ہو اللہ رسول کا اور 11ویں. کیا تمہاری مینٹالٹی آتی ہے؟ تمہاری کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا خوف. وضع میں تم نصارہ ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں ان کو معلوم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. بھی آپ کو کہا تھا صرف مصر، ایجپٹ، مصر اس کی 8.5 کروڑ ہے. لیبیا ہے
اس کے ساتھ یہ پیچھے ہی ادھر عراق ہے، آگے ہے، یمن سے نیچے ادھر قطر ہے، ادھر بحرین ہے، یہ تو کہاں بیٹھا ہوا اسرائیل بیچ میں 85 لاکھ، کتنے 85 لاکھ بس. وہ کون ہے؟ کروڑوں کی. اللہ کی قسم اللہ آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا. راتوں کو اٹھو، تہجد پڑھو اور مجاہدہ کرو، شاید بچ جائیں، شاید بچ جائیں. الحمدللہ کم از کم ان کے ہم سے زیادہ ان کی محبت ہے. ہم ان پر تو جہاد بھی فرض نہیں ہے، ہم پہ تو فرض. جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ اگر کریں گے ان کا پردہ جہاد ہے انشاءاللہ. مفتیان کو، امت مسلمہ کو، اسلامی افواج کو سب ہو کر ان دشمن کے خلاف لڑنا ہوگا. ختم کرتے ہیں، یاد رکھو بیت المقدس آج تک تاریخ، جو آج تک تاریخ کبھی مذاکرات سے آزاد نہیں ہوا، جہاد سے بس کی تاریخ. آج کے بعد مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا یہ جب جہاد کے ذریعہ. اور یہ بھی یاد رکھنا جہاد کرنے والی آفیشل میں نے اور دنیا بھر سے لوگ آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقبوض ہے، یہ قوم عمالقہ تھی اور میں نصرانی تھے، صلاح الدین نصرانی تھے. آج یہودیوں سے اپنے خون کا جو ان کے زخم اس کا بدلہ لے رہے ہیں منافق بن کے. انشاءاللہ یہ آزاد رکھو ہوگا انشاءاللہ. لیکن کا کیا بنے گا یہ جب ہم اللہ پھر ہی پتہ چلے گا. کو جذبہ جہاد کہ شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، ان مجاہدین کی نصرت. یا اللہ ان کے شہداء کی قبول فرما. یا اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور مہاجروں کے اللہ ان کو ٹھکانے عطا فرما. یا اللہ ان کی تمام ضروریات. مجھے ایک 2-3 پوسٹ بھیجی، خدا کی قسم خون کے آنسو رویا اس کو دیکھ کر. شہداء کا قبرستان ہے، پوسٹ بھی لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف ٹرک کھڑے لباس کے، خوراک کے، اور باہر لکھا ہوا ہے غزہ کے شہداء اٹھو، مسلمہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. کیا کریں؟ آپ نے خندق کھودی تھی نا، دے ہوئے تھے اللہ کی قسم، لیکن ہوا تھا. اگر آپ غزہ پڑھیں گے نا، ہائے 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 کیا 5000 مدینہ کی آبادی تھی. پورے عرب نے ایکا کر لیا تھا. ان کو مٹا کے 10,000 آرمی مدینہ کرنے کے لیے آ رہی. مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبیلہ اس نے غداری کی، اندر سے بھی سر پہ کھڑا ہے. جائیں تو کہاں جائیں؟ جرات مندی کا مظاہرہ کیا. اللہ کی قسم جہاد بزدلوں کا کام نہیں ہے، غیرت مندوں کا کام ہے، مندوں کا کام ہے. یہ ان کا کام ہے. ان کو جا کر دیکھو، کچھ نہیں ہو رہے. ان کے جسموں کو سیتا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. کانٹا نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یہ وقت گزر. پر علیہ السلام کا کلمہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم تھوڑی بہت کر رہے ہیں، لوگوں کو دعا کریں. سب سے پہلے اللہ ہمیں مجھے جہاد کی، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت، آپ کو جہاد کا جذبہ دے، ٹھوک دے انشاءاللہ. جو یقین کرو آپ کے اختیار کرو، کھڑے ہو جاؤ. کر سکتے ہو بائیکاٹ، کر سکتے، مال بھیج سکتے ہو، ایک دوسرے سے تعلق بنا کر کچھ کر سکتے ہو. ان کے حق اس صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اس صف کا انکار کرو. سمجھ آ گئی؟ ہر انسان کو پتہ، آپ سمجھدار. دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بہت شکریہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.